دور سے آتی ہے اور دیر سے جاتی ہے۔ عزت حسین کی قسم ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، ابھی جو پھوڑی بچھانے والے صرف سوچتے ہی ہیں نا بابا جی، تو وہ جو شام کی قیدن بی بی ہوتی ہے نا، وہ آ کے مجلس والی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ تمہاری ہائے کو قبول کرے، امام حسین کی پاک اماں تم پہ راضی۔ میں نے فضائل پڑھا، میں نے کسی کے آگے منت نہیں کی، ہائے ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگانا یا واہ واہ کرنا، یہ ایک ذاکر ہونے کی حیثیت سے نہیں، امام حسین کا ماتمی ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ ہائے آپ نے کرنی ہے، آگے آنسو جانے اور وہ بی بی جانے جسے حسین کی لاش پہ مسلمانوں نے رج کے رونے بھی نہیں دیا۔ آباد و شاد امام حسین کی شہید۔ ایک روایت میں نے پڑھنی ہے، آ گیا تاریخ کا وہ دن کہ جسے تاریخ نے یکم سفر لکھا ہے۔ آل اللہ کا قافلہ یزید کے دربار میں حرام زادے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، اللہ کا قافلہ کھڑا ہوا۔ بس آخری روایت ہے۔ یا 3 دن بعد حرام زادہ آیا، ممبر پہ بیٹھ کے اس نے کہا مجھے بتاؤ ان میں سے علی کی بیٹی کون ہے؟ علی کی بیٹی کا نام آنا تھا، یا ایک حرامزادے نے کہا یہ جو سفید بالوں والی ضعیفہ کھڑی ہے نا، اس کے پیچھے کھڑی ہے علی کی بیٹی۔ بس اس پورا مضمون میں چھوڑ رہا ہوں۔ اس نے یہ آیا، اس نے آ کے بی بی فضا سے کہا ضعیفہ میری تیری کوئی دشمنی نہیں ہے، تو ذرا علی کی بیٹی کے سامنے سے ہٹ جا، میں نے علی کی بیٹی سے چند گفتگو کرنی ہے، کچھ باتیں کرنی ہے۔ جناب فضا نے کروڑ سلام ہو بی بی فضا کی عظمت پر، فضا نے رو کے کہا یزید میں نے اس دن کی وجہ سے، اس دن کے صدقے، آج کے دن کے صدقے ہی تو یہ نوکری کی تھی، میں ہٹوں گی نہیں۔ اس نے اشارہ کیا، ادب پڑھنے کا عادی ہوں، اس نے اشارہ کیا، یا ایک سپاہی نے کچھ ایسا لاڈ کیا فضا سے، فضا کے چاندی جیسے بال سرخ یاقوت میں تبدیل ہوئے۔ جب فضا کے چاندی جیسے بال سرخ یاقوت میں تبدیل ہوئے، فضا نے ایک دفعہ دربار میں دائیں دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا، چیخ کے فضا نے کہا ہے کوئی حبشہ میں رہنے والا حبشی، حبشہ میں رہنے والے حبشیوں کا نام آیا تھا، یا 20 حبشیوں نے اپنی تلواریں نکالی۔ ایک بزرگ حبشی آیا، اس نے کہا ضعیفہ تو کیسے جانتی ہے حبشہ میں رہنے والے حبشیوں کو؟ فضا نے رو کے کہا میں تو یہاں تک جانتی ہوں کہ تمہارے ملک کی ایک ملکہ تھی جس کا نام میمونہ تھا، جس کی جوتی آج بھی تمہارے تخت پہ بادشاہت کر رہی ہے، لفظ میمونہ آنا تھا۔ اس حبشی نے اپنی تلوار نکالی، فضا کی گردن پہ رکھی، اس نے کہا کاش تو عورت نہ ہوتی، میں تیرا سر قلم سے جدا کر دیتا۔ فضا نے رو کے کہا وجہ کیا ہے؟ حبشی نے رو کے کہا تو نہیں جانتی ہماری میمونہ ملکہ جس گھر میں نوکری کرنے گئی ہے اس کے ایک علمدار کا نام عباس ہے، عباس کا نام آنا تھا۔ فضا نے کہا وہ دیکھ گھوڑے کی گردن کے ساتھ جس کا سر لٹک رہا ہے وہ عباس ہے۔ اب جتنے سید بیٹھے ہو جملہ معاف کرنا، تمام حبشیوں نے یزید کے تخت کا گھیراؤ کیا، بوڑھے حبشی نے تلوار نکالی، یزید کو کہا یزید ہماری میمونہ ملکہ کو چھوڑ، اور تو نے ہر کسی کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہے، لفظ لاوارث آنا تھا۔ علی کی بیٹی نے فضا کی پشت پہ ماتھا ڈبکایا، عباس کے سر کی طرف دیکھا، رو کے کہا عباس، اور نوکروں کے وارث آ گئے۔ عباس تو کب اللہ 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 تو لے اللہ